الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہر قسم کی حمد و ثنا یہ مقدس مطہر معلی کلمات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین کی ذات بابرکات واسطے خاص بے اختصار الفاظ مختصر الحمد و ثنا و بعد امیر لادار بے شمار درود و سلام امام الکل ختم الرسول شفیع المذنبین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ نے ساری زندگی کے اندر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سانو نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ انہیاں حقیقی برکتاں سعادتاں اپنی رحمت نال سانو سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے. اتنا بڑا عظیم مہینہ جڑا اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے کا آج پہلا جمعہ بھی اللہ نے سانو نصیب فرما دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر دی پہلی سیڑھی دے اوپر قدم رکھیا، دوسری تے قدم رکھیا، تیسری تے قدم رکھیا، آمین 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 فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مسائل کو سمجھن کی نیت رکھتے سن اور پوری توجہ دے نال بات کو سماعت بھی کرتے سن، سمجھتے بھی سن اور عمل بھی کرتے سن، اللہ سانو انہاں دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز اندر ان پاک بعض لوگوں کا تذکرہ ان الفاظ اندر فرمایا ہے، لمثل ھذا فلیعمل العاملون. عمل کرنے والے کو چاہیے کہ انج دے عمل کرن جن دے عمل پیغمبر دے صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرات، صحابہ کرام نے پوچھا ہے، اے بچے کو پڑھ کے پڑھیا شک اپنے کول اٹھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس تو پہلے کبھی تساں آمین 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 نہیں سی کیا، آج تساں آمین 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 کتنا سیڑھیاں تے قدم رکھدیاں فرمایا ہے. ایک نئی چیز اساں دیکھیے، اسی دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ دی وجہ کیا ہے. یہ سر تو لے کے پیرا تک سارا ہی دین مولوی صاحب اپنی مرضی کا پیش کر لیں. ساڈے وچ یہ ضرورت نہیں کہ مولوی صاحب کو پوچھ لئیے جڑا کام کر دے ہوئے کتنے گئے. صحابہ کرام دین سمجھ
جتنے ذہن کھٹکے فوراً پوچھ جائے تاکہ تسلی ہو جائے کہ اطمینان نہ عمل کریے۔ اللہ سانو بھی ایسا بننے دی توفیق اللہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا میں ممبر دی سیڑھی تے قدم رکھے ہے، جبریل تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے فرمایا جس بندے کی زندگی چ رمضان آئے وہ دے گناہاں دی معافی دا انتظام نہ ہوئے وہ بندہ برباد ہو۔ اللہ اس بربادی کو میں کیا ہے آمین۔ جبریل فرماتے نے جس بندے کے سامنے تہاڈا نام بولیا جائے پکاریا جائے وہ بندہ تہاڈے تے درود پاک نہ پڑھے وہ بھی بندہ برباد ہو۔ میں آخیا آمین۔ جبریل فرماتے نے جس بندے کی زندگی کے اندر دونوں والدین یا دونوں بچوں ایک بڑھاپے کی عمر میں پہنچے یہ انہوں نے خدمت کر کے جنت نہیں لے سکیا یہ بندہ بھی برباد ہو گیا کہ میں آخیا آمین۔ گلاں تین ہی قیمتی عمل تین ہی قیمتی کئی خوش نصیب جنہاں میں تین ہی موقع موجود ہیں، والدین دو یا ایک، رمضان کا مہینہ تے سونے کا نام سننا نصیب قیمتی ترین عمل جے کریے انشاءاللہ اللہ نے کو جنت کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سارے نصیب فرمائے۔ میں آج دے اس خطبہ جمعہ مبارک کے اندر کچھ ایسا باتاں گوش گزار کرنا چاہتا جنہ کا تعلق ہے ساری زندگی کے نام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگوں سچے دل نال توبہ کر لو اپنے رب کو معافیاں مانگو۔ تین بندے ایسے نے جنہ دی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ الحمدللہ اسی اس حالت کے اندر آج موجود ہوں، مل کے دعا کر لیں۔ چند منٹاں کا جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تے سو کے نہ گزاریا کرو، تو بات پلے پایا کرو۔ تین بندے ایسے نے جنہ دی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرا مظلوم، تیسرا روزے دار۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابن حبان اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تینا بندیاں دی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ سمجھو کہ اللہ انہاں دے لفظ پیچھے واپس نہیں موڑ دے، قبول کر لیں گے۔ اللہ اسی تیرے بندے رمضان کا روزہ بھی رکھے ہیں، اللہ جمعہ پڑھن واسطے تیرے گھر کے اندر جمع بھی ہوئے ہیں، اللہ مرد بھی نے، عورتاں بھی نے، بچے بھی نے، نوجوان بھی نے، بوڑھے بھی نے۔ اللہ سارے سارے دے گناہ کو معاف فرما دے، اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دے، اللہ سب دکھاں کو نجات عطا کر دے۔ اللہ جس جس بندے کے دل کے اندر جو جو کیفیت ہے اللہ تو جاننا ہے، اللہ اپنے بندے دے حال کے رحم فرما کے اللہ انہوں بیماریاں کو نجات، قرضے کو نجات، دکھاں کو نجات، اے اللہ اس دنیا دیاں بھی بلائیاں نصیب فرما دے تے آخرت دیاں بھی بلائیاں نصیب فرما دے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تو سارے حال کے رحم فرما دے۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیو، اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ 11 مہینے لت پٹ رہے ہو گناہاں دے اندر، 11 مہینے من مانیاں کرتے رہے ہو، آج رمضان کا مہینہ اللہ نے نصیب فرمایا ہے۔ اللہ نے کولوں اپنے گناہ یاد کر کر کے نام لے لے کے تنہائی کے اندر وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
ساڈے ورگا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے ورگا بخشنہار کوئی، اللہ کو معاف کر دے، انشاءاللہ اللہ معاف فرما دے۔ پر کیویں اللہ کو معافی منگنی؟ اپنے گناہ دا اعتراف کر کے، پھر اپنے گناہ نو یاد کر کے اللہ کے سامنے التجا کرنی ہے کہ اللہ منو ہن سمجھ آئیے کہ میرے کو اے گناہ ہویا ہے، یا اللہ مینوں سمجھ آ گئی ہے، آئندہ میں نہیں کراں گا، پر پچھلے دی معافی دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیڑا اپنے گناہ کو یاد کر کے توبہ کرتا ہے میں انج معاف کرنا جی میری زندگی دے وچ گناہ کیتا ہی نہیں۔ اللہ سارے نصیب وچ ایسا کر دے، اللہ سب سارے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی حدیث، اپنے ساتھیاں دے وچ بیٹھے، شاگرداں دے اندر بیٹھے، پتہ ہے کی فرماتے ہیں؟ میرے شاگردوں، میرے دور دے میرے ساتھیوں، میں دیکھ رہا کہ تسی کچھ ایسے کام نے جنہاں اپنے سر دے بال دے برابر بھی اہمیت نہیں دیندے، معمولی سمجھ کے کر لوٹ دیو، جبکہ میں دور پایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا نعوتهم من الموبقات، اسی یہ چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں جڑیاں نے انہاں نوں اپنے واسطے ہلاکت کا باعث اور موجب سمجھ کے انہاں دے کولوں بچنے سے، تے تسی انہاں دی پرواہ سر دے بال دی بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی تھی، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا طرز زندگی کی سی کہ جدوں مومن دے کولوں کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، مومن بندہ جس بندے دے دل وچ تقوی ہے، جس بندے دے دل اندر ایمان دی رمق موجود ہے، اللہ اکبر۔ اج علماء کرام دے بیانات اندر اسی بدستور سن رہے ہیں، مساجد دے اندر کیلنڈر لگے ہوئے نے، اسی یہ بات پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی آئے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جس دل دے اندر تقوی ہے اس دل دی کیفیت کی حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مومن جس دے دل دے اندر ایمان ہے، تقوی ہے، وہ دے کولوں کو غلطی ہوتی ہے، وہ انج سمجھتا اپنی غلطی نو جی میں پہاڑ میرے کتے کھلوتا ہے، میں نیچے بیٹھیا ہاں، اے میرے تے گریا نہیں گریا، اینا ڈردا مومن گناہ دے کولوں، جے گناہ ہو جائے کہ اینا دہشت میں چاہتا ہے کہ جی میں میرے اتنے پہاڑ گر چلا ہے۔ کہ جس بندے دے دل وچ نہیں نا ایمان، جس بندے دے دل اندر تقوی کوئی نہیں، اللہ اکبر، اللہ محفوظ فرمائے۔ حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینجا اپنے نک دی نوک ہوتے ہاتھ مار کے فرماندے نے، وہ انج سمجھدا ہے جی میں نک تے مکھی بیٹھی سی، اشارہ کیتا اڑ گئی ہے، اگوں نویں سے وہ گناہ نہیں سمجھدا۔ اج بھائیو کنیاں گلاں نے جنہاں نوں اسی گناہ نہیں سمجھدے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریے انہاں باتاں دے اوتے۔ رمضان آیا ہے کی قدر کرو، اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ الا من تاب وآمن واصلح، جس بندے نے توبہ کر لی، ایمان کے دائرے کے اندر آ گیا، اپنی غلطی کی اصلاح کر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاولئک اتوب علیہم۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کر دیو کہ میں ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کر لینا جڑے اپنے گناہ کو گناہ سمجھن، پھر وہ دی معافی منگن، واصلح تے عزم کرن کے آئندہ اے گناہ نہیں کریں۔ کیوں یہ بات کی ضرورت ہے سانوں کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
पाक कर दियो जे तुसा मैनू मेरे जुर्म की सजा दे दी ते कल क़यामत वाले दिन मेरा रब मैनू मेरे जुर्म के बारे नहीं पूछे। ना लभ्या करो सिफारिशा, ना करया करो नजायज लोगों दी सिफारिशा। ज़िना के केसां दे सिफारिशी बनदे हो, नजायज ज़मीनां दे कब्ज़ियां दे सिफारिशी बनदे हो, अपनी सियासी अप्रोच को इस्तेमाल करदे हो, अपनी दौलत के गुरूर और घमंड के अंदर आके अपनी आदत को बर्बाद कर दे, अपने एमपी एमएलए के रिलेशन इस्तेमाल करके अपनी आदत को दांव ते लगा दे। माइस बिन मालिक अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरनी मैनू पाक कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माइस मामला तेरा ते तेरे रब दा है, जा जाके अपने रब को अपने गुनाह की माफी मांग ले, तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर दे। गए वापस आ गए, पैरा ने साथ नहीं देता, अंदरों जमीर ने झंझोड़े अज शिरक करना, रोजे की हालत अंदर दरबार में जाना शर्म नहीं होती, जमीर नहीं झंझोड़ता, नमाज वास्ते मस्जिद के अंदर घूमना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ अमल करना, जमीर नहीं झंझोड़ता। माइस बिन मालिक वापस आए, हाथ जोड़ के खलोगे, उतों रोई जा रहे, तहरनी मैनू पाक कर दे। आपने फरमाया मेरे सहाबा क्या इस माइस बिन मालिक का दिमाग ठीक, ये ते कोई पागलपन का हमला तो नहीं होया? जरा इसकी तहकीक करो, इन्हें कोई नशा और चीज तो नहीं खाधी? मैं मशवरा भी दिता, तेरा मामला तेरे रब नाल जाके माफी मांग, तौबा कर, अल्लाह माफ करने वाला है। ये बंदा खैरे पै गया। सहाबा इकराम ने आधा होके मुंह सीन के क्या अल्लाह दे रसूल कोई शराब की गोल नहीं होती, नशे की हालत में नहीं, एदों पिछे साडे विच रह रहा, असा इहनूं कोई भी ऐसी हरकत करदिया नहीं देखिया जेड़ा पागलपन दा मुजाहरा करता होए। बंदा ठीक है, उतों ज़ारो निदार रो रहे ने, मुंह पाक कर दिया। आपने फरमाया फीमा तखिरुका, और मैं तेनू केड़े मामले के अंदर पाक करा, दस ते सही होया कि आज इस मजमा बैठा है माशाअल्लाह, जरा असी भी अपने अंदर मुंह पा के अपने आप को पूछ लइए, हाँ असी पाक होना चाहते, अल्लाह से सारे पाक कर दिया। अल्लाह अकबर। कहने लगा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे को ज़िना जैसे जुर्म का इर्तिकाब हो गया, मेरे को गलती हो गई, मैनू पाक कर दो, मैनू समझ आ गई गलती तो मैं कर रही है। अल्लाह अकबर। कल क़यामत वाले दिन इस जुर्म की सजा जो अल्लाह ने दे दी है वो बर्दाश्त नहीं होगी। पता अल्लाह ने इस जुर्म की सजा की रखी। नौजवानों अल्लाह थोड़ी जिंदगी के अंदर बरकत पाए, ने थोड़ा बेड़ा गर्क किया है, अपनी तन्हाई को पाक करो, अपने आप को साफ कर लो, नौजवानों अपनी जिंदगी के ऊपर रहम कर लो। अल्लाह ने इसकी सजा पता की रखी, जेड़ा बंदा अपनी ख्वाहिश को नजायज जगह के ऊपर पूरा कर रहा है, क़यामत वाले दिन आग का सुकून होएगा, आग का सुकून बना के उसके अंदर सराख लगा के अल्लाह फरमाएंगे जिथे नजायज ज़िना की जुर्म का हद पार करके इंतकाम करता है, आज ऐसे अपने हाजिर को पूरा कर सारी दुनिया के सामने आग के सुकून के अंदर। अल्लाह अकबर। उस वेले कोई बंदा इतनी हिम्मत नहीं रखे, अपने आप को इतने पार कर लो। कहने लगे अल्लाह के रसूल मैनू पार कर दिया, मैं अपने जुर्म की माफी मांगना चाहता, मेरे ते हद बयान कर दो। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जे शादीशुदा है तो एदी सजा, जे शादीशुदा है तो एदी सजा नहीं, रजम नहीं, एदी सजा है जे चौधरियां दा बच्चा है तो फिर रातों रात दुबई दी बिगड़, बेशर्मो शर्म करो, जे चौधरियां दा बच्चा है ते रातों रात दुबई पहुंचेगा, जे किसी एमपीएमएलए का कुछ लगता है एक गैरत को खाली इस्लाम को बदनाम करने वाला रातों रात अपने लगते लाने को पहुंचाएगा, दबाव
فرمایا آپ نے فرمایا کہ شادی شدہ ہے تے پھر سزا رجم ہے یہ دے اندر لچک کوئی نہیں تے جے غیر شادی شدہ ہے تے پھر سزا 100 کوڑا یہ دے اندر بھی لچک کوئی نہیں اللہ اکبر رجم ہو گئے مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا استغفروا لاخیکم او میرے صحابہ اپنے بھائی مائز واسطے اللہ دے کولوں دعا کرو بخشش دی صحابہ کرام تعجب اندر بیٹھ گئے کہ بڑا چنگا کام کیتا ہے اللہ اکبر یہ واسطے بخشش دی دعا کے لیے نے کوئی چنگا کام کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تاب توبۃ اس نے ایسی توبہ کی تھی لو قسمت علی الامت لوسعت ایک پوری امت دے اوپر دی توبہ نو تقسیم کیتا جائے امت دے سارے گناہگار معاف کر دیتے جان کے لیکن دی توبہ پھر بھی باقی ایسی توبہ کی اللہ سانو بھی توبہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے آج اسی زکات دینے سیاسی ریلیشن قائم کرنے واسطے صدقات دینے اپنی سیاسی ساکھ بحال رکھنے واسطے توبہ کتنے کتنے کرنے دی ضرورت ہے اور سود لے رہے ہیں سود دے رہے ہیں زکات بھی نکال رہے ہیں اللہ نے کوئی جان دے کوئی فکر نہیں لقد تاب توبۃ کبیرہ غم دیا دی اور اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کول آئی آگے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقیم علیہ حدن میرے دے حد بیان کرو آپ نے فرمایا دن کی ہوئے کہنے لگی انی قد زنت میں زنا کر بیٹھی ہوں اور اس زنا دے عوض منو حمل ہو چکی ہے میرے پیٹ اندر نجائز بچہ ہے آپ نے فرمایا بی بی جرم تیرا ہے تیرے بچے دا نہیں تینوں اج سزا نہیں ہے تے پیٹ تے بچے دا جرم جڑا ساڈے تے پوے گا جہاں جب تک بچہ جنم نہیں دے گی اتنی دیر تک تینوں سزا نہیں دینی انصاری صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک رائے ہے فرمایا کی رائے کہنے لگے آزاد عورت سی انہیں جرم کیتا ہے انہوں آزاد نہ چھوڑو انتظار وچ ہے میری کفالت وچ دیو میں ایدی کفالت کرا تاکہ آئندہ ایک جرم دا ارتکاب نہ کر سکے میں کفالت کرنا کفالت کی تھی عورت نے بچہ جنم دیتا انصاری صحابی امانت لے کے آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے عورت ہے جس نے بچہ جنم دینا سی نجائز ہے بچہ جنم دے دیتا سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرم اس دا ہے بچے کا قسم کوئی نہیں ایک کون دودھ پلائے گا اللہ اکبر صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بچے کو اپنی رضاعت میں چلینا میرے گھر کے اندر بچہ اللہ نے عطا فرمایا میں اپنی بیوی نو دونوں بچیاں دی رضاعت جیڑی ہے سونپ دینا اخراجات میرے ذمے بچے کی پرورش میں کر لواں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی موت اللہ کے حوالے کے اندر ہے اے عورت کتنے اپنے جرم کے اندر لت پتی نہ چلی جائے عورت رو رہی ہے اللہ کے رسول جے میں اسے جرم کی حالت اندر مر گئی اللہ نے جا کے جواب نہیں دیا گیا آج کتنے جرائم نے جڑے آج اسی کر رہے ہیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے لیکن فکر کوئی نہیں احساس کوئی نہیں توبہ کرنے کا احساس نہیں جو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ پوری سینہ زوری دے نال گناہ کا ارتکاب کرنا پیا اللہ نے کو سچے دل نال توبہ کرنا وگرنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے جب اللہ کی پکڑ آئے ان بطش ربک لشدید اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی غم لیا قبیلے دی اور آگے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقیم علیہ حد میرے پہ حد قائم کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری سزا رجم ہے رجم کیتا پتھر مار مار کے پتھراں دے اندر دفن کر دیتا دب دیتا پتھراں دے نال دب دیتا گیا ہے جدوں موت یقینی ہو گئی کنفرم ہو گیا کہ
جنازہ صحیح بخاری سے یہ جنازہ پڑھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ایک کام کیتا سجدہ جنازہ پڑھنا ہے. آپ نے فرمایا عمر لقد تابت توبۃ لو قسمت علی المدینہ لوسعت. اس نے جڑی توبہ کی تھی پیٹ اندر بچہ بھی نجائز ہے لیکن اپنے گناہ کا احساس ہے معافیا مانگی ہے روندی کرلاندی ہے کہ مینوں سزا مل جائے تاکہ میری آخرت برباد ہو. دباؤ اپنے گناہاں پردے پاؤ اپنے گناہاں دے اوتے گناہگاراں دے اوتے. کل اللہ دے کول نہیں جانا. جدو اللہ دے کول جاؤ گے جیڑا تہاڈی آشیرواد تے تہاڈی شری دے اوتے جنہاں تہاڈی اپروچ تے گناہ کیتے نے انہاں دے گناہ انہاں نوں بھی سزا ملنی ہے تے جنہاں انہاں گناہگاراں دی پشت پناہی کیتی ہے نال برابر دی سزا انہاں نوں بھی ملنی ہے. کر لو توبہ سچے دل نال. غامدیہ عورت نے توبہ کیتی پتھر مار دیا پتھر بچیا. اللہ اکبر حدیث کے الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتھر مارنے والے دے وچ شامل سن. خون نکلیا عمر دے کپڑے دے پیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بول پہ اللہ برباد کرے اس عورت کو. جاندیاں عمر جیسے انسان دے کپڑے بھی اپنے خون نال داغدار کر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے. آپ نے فرمایا ہے عمر اکھاں چوں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا عمر لقد تابت توبۃ لو قسمت علی المدینہ لوسعت. اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اگر پورے مدینے دے گناہگاراں دے اوتے دی توبہ کو تقسیم کیتا جائے گناہگار بخش قتل کے لیکن دی توبہ باقی ہوئے. آج کتنے لوگ ہاسی کے توبہ کر رہے ہیں کیڑے جرم نجائز مال کھان تو کر توبہ کسی کا نجائز غصب کرن تو کر توبہ ورنہ یہ جرم معمولی نہیں. یہ جرم کیسا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غصب شبرا من الارض جس نے کسی بھی نجائز زمین کے اوپر قبضہ کیتا نجائز قبضہ شبرا من الارض ایک گٹھ کے برابر تم بھی کا یوم القیامت سبعین ارضا 70 زمیناں دی اتنی کمائش لے کے جہنم دی آگ دے اندر تباہ ہے. اس بندے دے گلے دے اندر توڑ ڈال کے ساری کائنات کے سامنے اللہ فرمان گے اے وہ بندہ ہے جس نے اپنے بہنوں کا حق دبایا. کتنے تسی لوگ ہو زمین پہ رسیا زمین پہ حریص زمین پہ لالچی اپنے بیٹیاں کے نام انتقال کروانے والے. کر لو توبہ ورنہ کل قیامت والے دن 70 زمیناں دی اتنی کمائش جڑی ہے جہنم دی آگ دے اندر تباہ کے تواڈے گلے دا توڑ بنا کے اللہ فرمان گے اس نے نجائز قبضہ کیتا سی جس کو میں سزا دے گا. اللہ اکبر. اللہ ساڈے حال دے رحم فرما دے. اللہ سانوں توبہ کرنے دی توفیق عطا فرما دے. کتنے قبضہ گروپ نے تہاڈے علاقے دے اندر متحرک مرنا نے قبر دے اندر جانا نے قبر دے اندر جا کے اللہ اکبر. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان قبر کے اندر جائے گا اللہ اکبر. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا جنازہ پڑھایا. اسی دے آٹے سے دھونی نہیں اسی کسی باغ کی دھونی نہیں. ساڈے ایمان کی کیفیت بھی کمزور ہے. اللہ ساڈے حال میں رحم فرما دے. اسی بہت کمزور ہاں. ساتھیاں کو مشورہ دو چھت تے انتظام موجود ہے. پچھلے ساتھی اگے کے ہو جو کہ جگہ ہے پچھلے ساتھی اگے ہو جو تاکہ بار ہونے والے ساتھیوں کو جگہ مل جائے. چھت تے بھی نماز کا انتظام موجود ہے وضو کا پاک انتظام موجود ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. رمضان کا جمعہ ہے جمعے دیا بابرکت گھڑیاں نے اللہ کے کولوں قبولیت کا وقت جیڑا شروع ہوئے خلوص نال دل نال اللہ کے دعا کرو اللہ کہ تیرا گھر ہم نمازیوں واسطے چھوٹا ہو گیا ہے وسیع فرما. اللہ تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں. اللہ کو اپنے بندیاں نے دل نرم کر کے مسجد دی تو
اسی واسطے سانو اللہ ہمت عطا کر دے، اللہ وسائل عطا کر دے، تیرا گھر وسیع ہو جائے تاکہ تیرے بندے کو آسانی کے نال تیرے گھر کے اندر عبادت کرنے کا موقع فراہم ہو جائے۔ اللہ سارے حال تے رحم فرما، ساری دعا کو قبول فرما۔ بات کی ہو رہی ہے یہ تو جمعہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے تو پوچھ کے اللہ کرنا اللہ نے توفیق نہ نہیں ہونے بول گئے کی گل نہیں سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بننا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا جنازہ پڑھایا، قبر دے اوپر کھڑے نے، آسمان تو بارش کے قطرے گرے نے، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اللہ دے اس بندے دی وفات ہوتے آسمان بھی رو گیا، آسمان اللہ کا عرش بھی رویا ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ایک قبر کے اندر پہنچے ہے، قبر دیا دیوار آپس کے اندر ملیاں، آپ نے دونوں ہاتھ انج کر کے فرمایا اس اللہ دے بندے دیا پسلیاں آپس میں انج مل گئی۔ اچھا میں تو کہوں وہ صحابی ہے، وہ میں تو کہوں قبر ہر بندے دے نال سلوک کرتی، قبر دیا دیوار آپس کے اندر مل دیا نے جو قبر بند کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی قبر دے اوپر کھلو گے، اللہ اکبر، اللہ دے کولوں دعا کرو اپنے بھائی واسطے، الاعلی یسأل، ایدہ حساب و کتاب شروع ہو گیا ہے، تسی اللہ کے دعا کرو اللہ ثابت قدم رہ کے سوالوں کے جواب درست دین دی توفیق عطا فرمائے۔ قبر دیکھ لو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دیر تک دعا فرمائی کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تو یہ واسطے آسانیاں پیدا کر کہ سوالوں کے جواب ثابت قدمی کے نال درست دے سکے۔ لیکن تینوں شرم نہیں آتی، تینوں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح توبہ کر، قبر پہ کھڑا ہو کے اذان پڑھنا تینوں کے لیے اجازت دیتی۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بعض آ جائے وہ لوگ جڑے جان بوجھ کے مخالفت کرتے ہیں اللہ کے رسول دی، کتنے ایسا نہ ہوئے کسی عذاب کے نال بچار نہ ہو جاؤ یا جاؤں کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ قرآن کے الفاظ نے جو پیغمبر کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کو بچ جانا چاہیے۔ جیڑا بندہ جان بوجھ کے علم ہونے کے باوجود، وضاحت مل جانے کے باوجود پیغمبر کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ، میرے نزدیک اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم دے اور کوئی نہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے لوگ قبر دے اذان پڑھتے ہیں توبہ کر لیں، کوئی طریقہ اسلام مسلمان پیغمبر کی سنت سے آپ کرام کا طریقہ نہیں۔ جڑے لوگ قبر دے کھڑے ہو کے مردے کا نام لے کے مخاطب کر کے آندے نے بیٹے ایس میرے سوال کا جواب دے، شرم آنی چاہیے، یہ غیب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز اندر فرمایا من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، جڑے قبر کے اندر چلے گئے، مٹی کے اندر جا چکے ہیں، اللہ نے فرمایا انہوں کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، انہوں نے اندر کی کیفیت کو اللہ کے علاوہ بول۔ کنوں پتہ سوال کیڑا ہو رہا ہے؟ پہلا سوال ہے، دوجا ہے کہ تیجا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ کو سوال و جواب ہو رہے ہیں، اللہ نے دعا کرو اللہ ان جواب درست دے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جڑی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہو بیٹا، تو یہ بول کے کہہ کہ میرا رب اللہ تینوں کنے دسیا کہ سوال پہلا ہے کہ تیسرا ہے، کدا جواب حل کرنا پیا؟ اللہ اکبر۔ اصل گل ہے چیٹنگ کرن دا ایک ماحول ہے تہاڈا، تسی بعض کسے پاسیوں بھی آندے
اتنے کوئی شاید اولے چھپے رہی 40 قدم لے جا کے دعا کرنا تین کنے اجازت دیتی 70 قدم قبرستان تو باہر نکل کے پیچھے منہ کر کے دعا کرنا کنے مسئلہ دسے ہے کیڑی حدیث وچ ہے جتھے دعا کرنی سی اتنے کیتی کوئی نہیں میں پوری ذمہ داری نال بات کر رہا جتھے دعا کرنی سی نہیں کیتی کس طرح نہیں کیتی ٹائم بھی تھوڑا ہے بات نکل چکی ہے کس طرح نہیں کیتی نماز جنازہ واسطے کھڑا ہوا ہے عالم اللہ ان عالمانوں کتاب و سنت کا عالم بنا دے اللہ کتاب و سنت کا علم نصیب فرما دے نماز جنازہ واسطے حضرت صاحب اگے بڑے نے انہوں نے نماز جنازہ شروع کی تھی اللہ اکبر آتے کتنے بنے خیال کرو اللہ کو معافی مانگے 5 سال دے بچے نے پوچھو نماز پڑھن لگے ہاتھ نہیں تو بنی دا اودوں سجا کتنے ہوندا تے کبا میں جتے بنے نے ہونگی سجا تھدے وے تے کبا یہ پہلا کام غلط ہے باقی سارے صحیح ہو جان کی کیا وہ پہلا کام ہی غلط ہے باقی سارے صحیح ہوں گے کی رہن گے اللہ کو معافی منگن اللہ کو معافی منگن بھائی جدو کسی پریا دے وچ کہے وڈیرے بندے نو چٹی پگ والے نو اگے کریے نا تو وہ پتہ کی آندا ہے کہ انہاں سارے دی طرفوں چوری صاحب تہاڈے کول میں معافی منگنا کنج ادو یہ ہاتھ کتنے ہوتے ہیں بندے کو معافی منگتا تو ہاتھ کتنے ہوتے ہیں اللہ کو معافی منگا گا تو ہوں ہاتھ کتنے شرم نہیں آتی کی کرنا پیا کدھر جانا پیا پھر نماز جنازہ شروع کی تھی توبہ کی ضرورت ہے سبحانک اللہم و بحمدک بتا 12 پڑھو ہو دیے تو بتا آلہ ولا الہ اگے یہ کتوں آئے لفظ کدی پوچھا جائے اپنے مولوی صاحب یہ حدیث کی کہڑی کتاب کے وچ نہیں لفظ کتنے بھی نہیں حدیث کی کسی کتاب کے اندر جلا سناؤ کا لفظ نہیں بلکہ نماز جنازہ کے اندر سنا ہے ہی کوئی نہیں نماز جنازہ کے اندر سنا ہے ہی کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے نماز جنازہ پڑھا کے عوام پر مخاطب ہو گئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچھی آواز میں سنت فاتحہ تاں پڑھی ہے اللہ اللہ سنت تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ پیغمبر دی لگ گیا جو پتا میں کتوں حدیث پڑھی بخاری دے وچ حدیث کنے بیان کی تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں حوالے دا ذمہ دار ہاں تے جیڑے حضرت صاحب نماز جنازہ پڑھاندے نے تے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدے انہاں کول میرا حوالہ ہے پوچھنا تہاڈی ذمہ داری ورنہ قیامت والے دن تانوں پوچھ پڑی درود دے اندر جیڑے الفاظ اپنے کولوں پڑھائے گئے نے ورحمتا وترحمتا یہ الفاظ حدیث کی کسی کتاب کے اندر نہیں انہاں لفظاں دے نال درود کدھر بھی نہیں کہ چاہے کوئی بھی مسلک پڑھدا ہے انہاں دی ذمہ داری ہے جتنا مردیاں دے نال دھوکا کیتا جے ایک قیامت والے دن مردیاں دے ہاتھ تے مولویاں دے گربان ہونے نے اللہ کو معافی مانگ لو توبہ کر لو یہ معاملہ بڑا سنگین ہے وہ تے کسے نہیں سامنے آنا تہاڈی معافی واسطے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سارے حال تے رحم فرمائے اللہ سانو اپنی رضا والا ماحول پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ سچے دل نال توبہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے صحابی دی جدو قبر آپس اندر ملی ہے آسمان تو بارش دے پانی دے قطرے ٹپکے نے آپ نے فرمایا اللہ نے بندے دیتے آپ رب دا عرش بھی ہو گیا اللہ سانو بھی ایسا بنا اللہ تیری ساڈے عمل پسند آ جا اللہ رمضان گزرتا پہ تیزی دے نال اللہ سانو اس رمضان دی اسی طرح دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرما کہ یا اللہ ساڈا نام بخشش زدہ لوگوں کے اندر آ جائے اللہ سب سارے کا معاف فرما دے اللہ سارے حال کے رحم فرما دے اور اپنی رضا والے اعمال کرنے دی اللہ توفیق عطا فرما دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔ دوستو
ہے